بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی عبادت بتاؤں گی جو اللہ پاک اور اللہ پاک کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو جو ہماری ہے یہ ایک چھوٹی سی آیت پر ہے۔ وہ آیت ہے سورہ احزاب کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک اور اللہ پاک کے فرشتے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں۔ مقصود اس آیت شریفہ سے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت، عزت و مرتبہ لوگوں کی نگاہوں میں جچ جائے، وہ جان لیں کہ خود اللہ تعالیٰ آپ کا ثنا خواں ہے اور اس کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ ملا اعلیٰ کی یہ خبر دیکھ کر اب زمین والوں کو حکم دیتا ہے کہ تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے پوچھا تھا کہ کیا اللہ تم پر صلوات بھیجتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ ان سے کہہ دو کہ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں پر رحمت بھیجتا رہتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے تب تک فرشتے بھی اس کے لیے دعائے رحم کرتے رہتے ہیں۔ اب تمہیں اختیار ہے کہ کمی کرو یا زیادتی کرو۔ فرماتے ہیں، سب سے قریب روز قیامت مجھ سے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھا کرے گا۔ فرمان ہے، مجھ پر جو 1 مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ اس پر ایک شخص نے کہا، پھر میں اپنی دعا کا آدھا وقت درود میں ہی خرچ کروں گا۔ فرمایا، جیسی تیری مرضی۔ اس نے کہا، پھر میں 2/3 کر لوں۔ آپ نے فرمایا، اگر چاہے۔ اس نے کہا، پھر تو میں اپنا سارا وقت اس کے لیے ہی کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اس وقت اللہ تعالیٰ تجھے دین و دنیا کے غم سے نجات دے دے گا اور تیرے گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرت ابی نے ایک مرتبہ کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات کو کچھ نماز پڑھا کرتا ہوں تو اس کا 1/3 حصہ آپ پر درود پڑھتا رہوں۔ آپ نے فرمایا، آدھا حصہ۔ انہوں نے کہا کہ آدھا کر لوں۔ فرمایا، 2/3 کہا۔ اچھا، میں پورا وقت اسی میں گزاروں گا۔ آپ نے فرمایا، تب تو اللہ تیرے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ اسی روایت کی ایک اور سند میں ہے، 2/3 رات گزرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اللہ کی یاد کرو، لوگوں ذکر الہی کرو، دیکھو کپ کپا دینے والی آ رہی ہے اور اس کے پیچھے ہی پیچھے لگنے والی آ رہی ہے۔ موت اپنے ساتھ کی کل مصیبتوں اور آفتوں کو لیے ہوئے چلی آ رہی ہے۔ حضرت ابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر باکثرت درود پڑھتا ہوں، بس کتنا وقت اس میں گزاروں؟ آپ نے فرمایا، جتنا تو چاہے۔ کہا، 1/4؟ فرمایا، جتنا چاہو، اور زیادہ کرو تو اور اچھا ہے۔ کہا، آدھا؟ تو یہی جواب دیا۔ پوچھا، 2/3؟ تو یہی جواب میرا۔ کہا، تو بس میں سارا ہی وقت اس میں گزاروں گا۔ فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ تجھے تیرے تمام ہم و غم سے بچا لے گا اور تیرے گناہ معاف فرما دے گا۔ ایک شخص نے آپ سے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنی تمام تر صلوات آپ ہی پر کر دوں تو آپ نے فرمایا، دنیا اور آخرت کے تمام مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں، آپ ایک مرتبہ گھر سے نکلے، میں ساتھ ہو لیا۔ آپ کھجوروں کے ایک باغ میں گئے، وہاں جا کر سجدے میں گر گئے اور اتنا لمبا سجدہ کیا، اس قدر دیر لگائی کہ مجھے تو یہ کھٹکا گزرا کہ کہیں آپ کی روح پرواز نہ کر گئی ہو۔
قریب جا کر غور سے دیکھنے لگا۔ اتنے میں آپ نے سر اٹھایا، مجھ سے پوچھا کیا بات ہے؟ تو میں نے اپنی حالت ظاہر کی۔ فرمایا بات یہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھ سے فرمایا تمہیں بشارت سناتا ہوں کہ جناب باری عظمہ فرماتے ہیں جو تجھ پر درود بھیجے گا میں بھی اس پر درود بھیجوں گا، اور جو تجھ پر سلام بھیجے گا میں بھی اس پر سلام بھیجوں گا۔ تو یہ سجدہ اس امر پر اللہ کا شکریہ کا تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی کام کے لیے نکلے، کوئی نہ تھا جو آپ کے ساتھ جاتا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے پیچھے پیچھے گئے، دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں، دور ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھ کر فرمایا تم نے یہ بہت اچھا کیا کہ مجھے سجدے میں دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے۔ سنو، میرے پاس جبرائیل آئے اور فرمایا آپ کی امت میں سے جو ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں اتارے گا اور اس کے 10 درجے بلند کرے گا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے صحابہ کے پاس آئے، چہرے سے خوشی ظاہر ہو رہی تھی۔ صحابہ نے سبب دریافت کیا تو فرمایا ایک فرشتے نے آ کر مجھے یہ بشارت دی کہ میرا امتی جب مجھ پر درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں اس پر اتریں گی، ایک درود کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی اور 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بڑھیں گے اور اسی کے مثل اس پر لوٹایا جائے گا۔ جو شخص مجھ پر ایک درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ فرماتے ہیں مجھ پر درود بھیجا کرو، وہ تمہارے لیے زکوٰۃ ہے، اور میرے لیے وسیلہ طلب کیا کرو، وہ جنت میں ایک اعلیٰ درجہ ہے جو ایک شخص کو ہی ملے گا، کیا عجب کہ وہ میں ہی ہوں۔ آپ سب بھی کثرت سے درود پاک پڑھا کریں، حضور پر درود و سلام بھیجا کریں، ہر روز 3 مرتبہ درود و سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج دیا کریں۔ اس سے آپ کے 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے اور 10 درجے بلند ہوں گے۔ درود پاک ایسی عبادت ہے جو اللہ پاک اور اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی اللہ پاک اور جو فرشتے کرتے ہیں ویسی عبادت ہم بھی کریں۔ درود پاک کے بہت سے فضائل ہیں، درود پاک پڑھنے والے کی ہر مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، بہت سارے درجے بلند ہو جاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں بہت سکون حاصل کرتا ہے وہ انسان۔ تو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے 3 مرتبہ درود پاک پڑھتے جائیں۔ جزاک اللہ۔